اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعالى والم بتيب وذكري وريا. برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہم یہ اتوار سے یہ آج کے پروگرام سے انشاءاللہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل ابتدا سے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، ہم کو کیوں پیدا فرمایا، کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے کیسا گمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا گمان کرنے کی بات کیا ہے. ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بِحولہ تعالیٰ اولیاء کے صدقہ طفیل میں ان کے علم و عرفان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسانوں کو اور اجنہ کو اس لیے پیدا نہیں کیا مگر کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے انسان کو اور اجنہ کو پیدا فرمایا. اب جو تشریح کرنے والے ہیں آیتوں کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لیعبدون بمانا لیعرفون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسانوں کو اور اجنہ کو پیدا فرمایا. انسانوں کو اور اجنہ کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کنتو کنزن مخفیہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی. فخلقنا الخلق، میں نے خلق کو پیدا فرمایا. یعنی ان عرف نفسہ، یعنی میں پہچانا جاؤں، ان عرف نفسہ میں پہچانا جاؤں. فخلقنا الخلق، یعنی میں پہچانا جاؤں، اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا. مخلوق کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو اصل مقصد ہے، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جانے اللہ تعالیٰ کو. جب عالم ارواح میں تمام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والوں کی روحیں جمع تھی تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ارشاد فرمایا، پوچھے تمام بندوں سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام جتنے وہاں پہ ارواح تھے تمام کے تمام ارواح گواہی دیے. قالوا بل شہدنا، تمام نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو میرا رب ہے. لیکن گواہی دینے کے لیے دیکھنا بھی چاہیے کہ خالی سن کے گواہی نہیں دینا ہے، سن کے گواہی نہیں دینا ہے بلکہ سن کے دیکھ کے سمجھ کے گواہی دینا ہے. یعنی ایک شخص فرض کیجیے یہاں سے جا رہا، میں نہیں پہچانتا انہیں، میرے کو نہیں پہچانتا، انہیں بولا آپ بہترین اچھے سر ہے، آپ بہت اچھا میتھس کراتے، آپ بہت ایکسپرٹ ہے، آپ کا سبجیکٹ بہت زبردست ہے، بہت میری تعریف کر رہا. تو میں اس کو پوچھوں گا کہ آپ تو میری کلاس اٹینڈ کرا؟ نہیں کرا. میرے کو پہچانتا؟ نہیں پہچانتا. تیرا کوئی دوست اٹینڈ کیا؟ نہیں کیا. پھر تو میری تعریف کیسے کرتا بھائی؟ یعنی اس کی تعریف میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کی تعریف میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی میرا کوئی اسٹوڈنٹ اگر بولتا ہے سر آپ بہت اچھا کراتے، سر میں وہاں کلاس بھی اٹینڈ کیا، وہاں بھی اٹینڈ کیا، لیکن آپ جیسا سمجھاتے ویسا سمجھانا میرے کو کہیں اور سمجھ میں نہیں آیا، آپ بہت اچھا سمجھاتے بولتے تو میرے کو تھوڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں بھائی کیوں؟ کیونکہ وہ میرے کلاسز اٹینڈ کرا ہوا ہے، میرے کو دیکھا ہوا ہے، میرے کو جانا ہوا ہے. یعنی جو دیکھ کے جان کے سمجھ کے تعریف کرتا ہے اس کی تعریف قبول کی جاتی ہے. بغیر سمجھ کے، بغیر دیکھے، بغیر سنے کچھ اور تعریف کریں اگر تو تعریف قابل قبول نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے جاننا ہے تو خالی بول دیا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے بولے تو وہ رب بولنا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے پاس رب جان کے بولنا قابل قبول ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجا کہ جاؤ دیکھو میں کیسا رب ہوں تمہارا، کیسے میں تمہاری پرورش کرتا ہوں، کیسے میں تم کو پال رہا ہوں، کیسے میں تمہاری حاجت روائی کرتا ہوں، کیسے میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، کیسے وقت پہ میں تمہارے کام آتا ہوں. تم جاؤ دنیا میں دیکھو، اس کے بعد گواہی دو، اس کے بعد گواہی دو. اس لیے خبر میں جاتے ہی پہلا سوال وہی ہو رہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. یعنی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سوال کیا وہاں تو سب جواب دے دیے، لیکن دیکھو اس دنیا میں، اس عالم شہادت میں دیکھنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا رب ہے. وہ دیکھ کے ہم پھر خبر میں جانا ہے، وہاں پہ ہم کو جواب دینا ہے ہاں ہم دیکھ کے آئے، تو میرا رب ہے، تو میرے کو پالا، میری ضرورتوں کو پورا کرا. یعنی رب کا جو معنی ہے، رب کا معنی ہے شے ناقص کی الگ ترتیب پرورش کرنا. یعنی جس وقت جس شے کی حاجت ہے اس وقت اس شے کو وہ چیز دینا، چاہے بندہ پوچھے چاہے بندہ نہ پوچھے. یعنی اس کو بھی دینا جو سوال کرتا ہے، اس کو بھی دینا جو سوال نہیں کرتا. یہ رب کا تقاضا ہے، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ رب اپنے بندے کی، چاہے بندہ فرما بردار ہو چاہے بندہ نافرمان ہو، چاہے بندہ کافر ہو چاہے بندہ مشرک ہو، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ وعدہ کر الحمدللہ رب العالمین بول دیا. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا میں رب ہوں بول دیا. یعنی تمام کائنات میں جتنے لوگ ہیں تمام کی پرورش کرنا میرے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے تمام انسانیت کا ذمہ اپنے آپ پہ لے لیا، میں ذمہ دار ہوں بول دیا، تمام کا رزق دینے والا میں ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں آگے ارشاد فرمایا ایک دو مقام پہ کہ تم اس بات کی فکر مت کرو کہ رزق کون دے گا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی رزق دینے والا میں تھا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی رزق دینے والا میں ہوں، تم اس کی فکر مت کرو. رزق کی فکر تم مت کرو، میں دینے والا ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں پرورش کرنے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں. تم کسی اور کی فکر مت کر، تم دوسروں کی فکر تم مت کرو. تو ہم کو یہ دیکھ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے منشا کو کسی اور کے سامنے اگر پیش کرتا، تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے منشا کو پیش کیا، لیکن تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ عاجز آ گئی، اپنے منشا کو اللہ کے منشا کو پورا نہیں کر سکتے. انسان اللہ کے منشا کو پورا کرنے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ بولا انسان بڑا جلد باز اور ظالم ہے، ظلومن جہولا، جاہل ہے، بدبخت نہیں ہے. لیکن چونکہ وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ بولا تو وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے بھائی، تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو جو چیزوں کی تجھ کو حاجت ہے وہ تمام چیزیں میں تجھ کو دیتا ہوں. یعنی ایک کمپنی میں اگر کسی کا اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے، بولے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، بھائی دکھ رہا تو نہیں کام کرنے والا، مگر وعدہ کرا چلو ٹیسٹنگ تو کر لیں گے، آ جا بھائی، اس کو کمپنی میں رکھ لیے. کمپنی میں رکھنے کے بعد جو کام دینا ہے وہ کام دینے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کی فراہمی کمپنی کی ذمہ داری ہے. تمام کی تمام چیزوں کی فراہمی کمپنی کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر کوئی کارپینٹر اگر ہم رکھتے ہیں، کارپینٹر کو کام پہ میرے کو آتا بول کے بولا انہیں، کارپینٹر کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار کو دینے کا کام کس کا ہے؟ جو کام پہ رکھنے والا ہے، کمپنی کی ذمہ داری ہے. ٹولز پورے دینے کی ذمہ داری کمپنی کی ذمہ داری ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کے منشا کو پورا کرنا. یعنی کمپنی جو کام دے رہی اس کو پورا، یعنی اللہ تعالیٰ جو منشا ہم کو دیا، جو بندہ ارادہ کر لیا اپنے منشا کو پورا کرنے کا، اللہ کے منشا کو پورا کرنے کا، تو اس کو منشا کو پورا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کائنات میں پیدا فرمایا. ہم کو بھیجنے سے پہلے کائنات کو سجا دیا تمام چیزوں سے، جن جن چیزوں کی ہم کو حاجت ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرما دیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے، میرے عرفان کے لیے جو جو چیزوں کی تم کو حاجت ہے تم استعمال کر سکتے ہو. تم اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوق میں تمہارا مرتبہ بلند و بالا ہے.
ہر چیز کو تم استعمال کر سکتے ہو. آج انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے سب سے طاقتور ترین جو جانور انسان دنیا کا روئے زمین کا ہاتھی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. شیر اتنا خطرناک جانور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. اتنی بڑی ویل مچھلی ہزاروں لوگوں کو کھا جاتی ہے اس کو انسان ختم کر سکتا ہے. یعنی تمام کائنات ہر چیز کے اوپر انسان کا دسترس ہے. اپنے منشا سے تو استعمال کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیا یہ کام تو یہ تمام چیزیں استعمال کرو. یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے دی ہیں. یہ تمام چیزوں کا استعمال کرو لیکن استعمال کا جو منشا ہے اس کو پورا کرو. کارپینٹر کے ہم پورے اوزار تو لے لیے لیکن جیب میں ایک دوسری چیز بازو والے کی رکھ کے لا لیے اس کا کام کر دے رہے. کمپنی بولیں گی بھائی میں تم کو یہاں پہ رکھا میرے آفس کا کام کرنے کے لیے, تم بازو والے کا کام کریں مطلب پھر بازو والے کے اوزار لے لو. اللہ تعالیٰ بھی بولیں گا تم میرے سے بغاوت کرے جاؤ کسی اور کے پاس, تم اگر جا سکتے ہو. کوئی اور اگر الہ ہے تو تلاش کر لو کسی اور الہ کو, تم تلاش کر لو کسی اور الہ کو. کوئی اور تمہارا حاجت روا ہے, کوئی اور تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے تو جاؤ تلاش کرو اس کے پاس چلے جاؤ. کائنات میں تو کوئی اور ہے نہیں. دنیا میں پھر بھی ہم یہ مالک نکال لیا تو بازو والے کے پاس جا سکتے, وہ کمپنی میں کسی اور کمپنی کے پاس جا سکتے, لیکن کائنات سے نکل کر کہیں اور نہیں جا سکتے. ہم ایک ہی کائنات ہے. جب اس وقت ہمارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا. تو دنیا میں جب تک ہم ہیں ہمارا جو مقصد ہے ہم جاننا پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہمارا رب ہے, کیسی ہماری پرورش کرتا ہے, کیسی ہماری ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. ہم دنیا میں یہ سمجھتے کہ ہم پل لے رہے ہیں اپنے آپ سے, ہماری قوت ہے, ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں, بیوی بچوں کو پال رہے ہیں, ماں باپ کو پال رہے ہیں, رشتے دار کو پال رہے ہیں, تھوڑی دولت ہے زیادہ تو اور لوگوں کو پال رہے ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں یہ آ رہا کہ ہم کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ قوت ہے, نہ ہمارے پاس کسی شے کی ملکیت ہے, نہ ہم کسی شے کے مالک ہیں. ہم تو مملوک ہیں, ہم تو مملوک ہیں, اللہ کے ملک ہیں. اللہ کے منشا کے تحت ہم کو زندگی گزارنا ہے. ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ ہماری کیسی پرورش کر رہا. دنیا میں پیدا ہونے سے لے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے تک کیسا اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کر. اب دیکھیے ہم کرکٹ کھیلتے, کبھی بال آ رہا, بال آتے اچانک ہم ایسا ہو گئے تو ہم ایسا ہو جا رہے یعنی پتھر لگ گیا سپوز کیجیے یہاں پہ آ کے, یہاں بھائی ذرے میں آگ بج گئی, یہاں لگا بولے ذرا ہوتا تو آنکھ چلے جاتی. مچھر آتا کبھی گاڑی چلاتے وقت بھی اچانک آتا, آنکھ فوراً بند کرتے ہم. یعنی مچھر کی رفتار سے تیز رفتار سے ہم پلک مار دیتے. یعنی یہ پلک ہمارا مارنا کیا کہتا, ہمارا دیدہ بہت نازک ہے. اگر وہ مچھر بھی اتنا باریک مچھر بھی نہیں, اس سے چھوٹا بھی اگر پرندہ ڈنک مار دے اگر تو ہمارا دیدہ ختم ہو جاتا, ہم اندھے ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ اس نازک شے کی حفاظت فرما رہا, آنکھ فوراً ہماری بند ہوتی, وہ یہاں اس کے پلک کے اوپر ٹکر مار کے واپس چلے جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمایا. اسی وقت ہماری زبان سے ادا ہونا الحمدللہ, اس وقت ہماری زبان سے اگر ادا ہو رہا الحمدللہ بول کے تو سمجھنا کہ ہم اللہ کو جانے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قوت دیا, اس بات کا احساس ہم کو فکر بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا پلک مار سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارا پلک مارنے لگایا اور ہماری آنکھ کی حفاظت فرمایا. آنکھ بھی اسی کی ہے لیکن چونکہ ہم کو دیا ہوا ہے ہم کو استعمال کرنے کے لیے تو اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا. ہم دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہماری حفاظت کر رہا. پتھر لگا یہاں لگا بھائی, اللہ تعالیٰ آنکھ کا ایسا ہلکا رکھا کہ وہ پتھر اچانک نہیں لگ سکتا ہے. کوئی چیز آ کے لگی تو یہ اوپر کی ہڈی پہ نیچے کی ہڈی پہ لگتا ہے. آنکھ کو اندر رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ناک نازک چیز ہے, اس کے اوپر پھر پلک بھی رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کا انتظام فرمایا اور بول رہا کہ میں تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنے آپ سے حفاظت کر لے رہے ہیں. حفاظت کرنے والا میں ہوں, ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہوں, بھوک مٹانے والا میں ہوں, پیاس بجھانے والا میں ہوں, تمہاری حاجت روائی کرنے والا میں ہوں. تم دیکھو میری حاجت روائی کو. جو بندہ حاجت روائی کو دیکھ لیا, اللہ کو جان لیا, اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اپنی صفات سے ہے, ذات سے نہیں, اپنی صفات سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے اور بندے کی حاجتوں کو پورا کر رہا. اس لیے ہم کیا کرنا, ہمیشہ ہم کو جس چیز کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت سے اللہ سے رجوع ہونا. اللہ کے 99 صفات ہیں, ہماری جو حاجت ہے وہ صفت سے اگر ہم رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ وہ صفت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جاتا. ہم کو ٹیلر کا کام ہے, ہم ٹیلر کر دیں گے,
ایک شخص ہے جو ٹیلر بھی ہے، جو پلمبر بھی ہے، جو الیکٹریشین بھی ہے، تمام 4-5 کام کرتا ہے انہیں. ہم اس کو جا کے بولے بھائی یہ ٹیلرنگ کا کام ہے، تو ٹیلرنگ کی صفت کے ساتھ ہمارے ساتھ آتا. لائٹ گئی ہے بھائی ہمارے پاس نا لائٹ کی صفت کے ساتھ، الیکٹریشین کی صفت کے ساتھ کام آتا. ہمارا نل خراب ہو گیا، پلمبنگ کی صفت کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جاتا. یعنی اس کے پاس 4-5 ہم جو صفت سے اس کو پکاریں گے، ہم جو صفت سے اس کو پکاریں گے وہ اس صفت کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جاتا. تو ہم کو جو حاجت ہوتی ہے ہم وہ صفت سے اللہ سے رجوع ہونا، وہ صفت سے اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جاتا، ہماری حاجت روائی کرتا. حاجت روائی تو ویسے بھی کرنے والا ہے، ہم کو خالی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی کیسا کر رہا، یہ دیکھ کے ہم کو گواہی دے دینا ہے. حاجت روائی تو انہیں کر رہا، ہم بولے بھی تو کر رہا، ہم نہیں بولے بھی تو کر رہا. ہم بولے بھی تو انہیں حاجت روائی کر رہا، ہم نہیں بولے بھی تو انہیں حاجت روائی کر رہا. لیکن اس کا احساس اگر کر لیا ہم تو ہم خبر میں جا کے گواہی دے سکتے. قالوا بل شہدنا، جو بولے ہم، ہاں ہمارا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب پالنے والا اللہ ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، میری حاجت روائی اللہ تعالیٰ کرا، میں دیکھ کے آیا. کیونکہ جاننا، جو جانتا پن جو ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو جاننے کی جو چیز ہوتی ہے وہ خلق کے ذریعے ہوتی ہے. خلق سے انسان جانتا ہے، اور خبر میں خلق ہمارے ساتھ آنے والا ہے. جسم مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا، عالم برزخ میں جسم نہیں گا ہمارے ساتھ، روح نہیں گی ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ جو شے آنے والی ہے وہ خلق آنے والا ہے، اور خلق میں یہ علم رہے گا ہمارے پاس. اور قلبی زبان سے گفتگو ہوں گی، قلبی زبان سے گفتگو ہوں گی، خلق سے ہم جواب دیں گے. اگر دنیا میں دیکھ جان کے سمجھ کے گئے تو جواب دے سکتے ہیں، رٹ کے گئے تو نہیں دے سکتے. اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے منشا کو سمجھنا ہے. اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کا منشا، اللہ کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجایا دین. دین اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیجایا. دین اصل اللہ کا ہے، دین اصل اللہ کا ہے. اللہ کا دین کیسا ہے وہ سمجھنا ہے، وہ جاننے کی ہم کو فکر کرنا ہے. ہماری ساری زندگی دین کو سمجھنے کے لیے گزر گئی، دین کو جاننے کے لیے گزر گئی، تو سمجھنا کہ ہم کامیاب ہے، دنیا چھوڑ کے نہیں. کائنات تو ہم یہ تمام چیزیں تم کو استعمال کرنا ہے، استعمال کر کے دین کو جاننا ہے. دین کو جاننے کے لیے ہم کو آسانی ہونا، آسانی بنا کہ ہم کمپنی میں ایک ملازم کو رکھ کے فلاں جگہ جانا ہے بولے تو پیدل جا کے تم تو شام کر دیتا. نہیں بھائی گاڑی لے کے جا، تو گاڑی گئی کو لے کے جا، گاڑی لے کے جلدی آ، کام ختم ہوتا ہے میرا جلدی. تو پیدل جائیں گا، سائیکل پہ جائیں گا تو پھر کام ختم نہیں ہوتا. ایک امپلائی کو ہم سہولت اس لیے دے رہے ہیں کہ کام آسانی سے ہو جائے، وقت پہ ہو جائے اور صحیح ہو جائے. پیدل گیا تو پیسے جیب میں رہیں گے، کوئی پاکٹ مار پیسے چرا لے سکتا ٹکر مار کے. گاڑی پہ گیا تو گاڑی کی ڈکی میں سیو کر کے لاک ڈال کے لا سکتا انہیں. پیسے کی حفاظت ہوتی، وقت کی بچت ہوتی، کام جلدی ہو جاتا، کام مقصد سے پورا ہوتا. یعنی تمام جو ہم اپنا مقصد چاہ رہے ہیں وہ مقصد پورا کرنے کے لیے امپلائی کو سہولتیں دے رہے ہیں، آسانیاں دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے منشا کو پورا کرنے کے لیے سہولتیں دیا، آسانیاں دیا. تم یہ پورے چیزیں استعمال کرو، لیکن میرے دین کو سمجھو، میرے دین پہ عمل کرو، میرے منشا کو پورا کرو اور واپس آؤ، جواب دو. تمام چیزیں تمہارے لیے، سمجھو اور پالو میرے کو. تم دیکھ لو، وعدہ کرے وہاں پہ وعدہ کرے، بغیر دیکھے بغیر سمجھے وعدہ کرے. عالم ارواح میں سمجھ کے جان کے دنیا میں دیکھو میں کیسا رب ہوں، میں کیسی تمہاری پرورش کر رہا ہوں، میں کیسی تمہاری پرورش کر رہا ہوں. دیکھو جانو، ایک ایک لمحہ سوچو، اس کے بعد خبر میں آؤ، جواب دو، تم کامیاب، تمہارا مقصد پورا. میں جو وعدہ کرا تم سے وہ وعدہ تمہارا پورا کر دیتا ہوں، وعدے کے سوا بھی پورا کرتا ہوں. میں جو وعدہ کرا یہ وعدہ یہ تو لے لو، تم کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی لے لو، اس کے ساتھ ساتھ تم اور نہیں چاہے بھی تو وہ بھی میں تمہارے کو دے دیتا ہوں. تم میرے منشا کو پورا کرو، میرے مقصد کو پورا کرو. تو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے منشا کو اگر پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھ لیتا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ جو کلمات ہے یہ کلمات تسبیح لے کے بولنے کے نہیں ہیں،
تسبیح لے کے بول رہے ہیں، اس کی اپنی نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہم کو بھیجایا، نہ اللہ کے پاس نیکی کی کاؤنٹنگ کی کوئی ویلیو ہے. سمجھ کے کوئی بندہ بول دیا الحمدللہ مولا، فوراً اس کے زبان سے نکل گیا مولا تیرا شکر ہے. جان کے سمجھ کے اللہ اکبر، کیا کام کرا، کیا بچایا میرے کو مولا. پورے لوگ ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمایا الحمدللہ. کیا بچا بھائی، میں اپنے آپ سے خالی بریک مار کے کر دیا ادھر، بچ گیا، ختم. وہ بریک کون مارنے لگا ہے؟ وہ ٹائم پہ ہم کو اللہ یاد آنا، یعنی ہر مصیبت کے وقت میں، ہر خوشی کے وقت میں، ہر راحت کے وقت میں، ہر رنج کے وقت میں اللہ تعالیٰ یاد آنا. یہ راحت بھی دینے والا اللہ ہے، رنج دینے والا اللہ ہے، تکلیف دینے والا اللہ ہے، راحت دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا کرنے والا کفیل و کارساز اللہ تعالیٰ ہے. ہر لمحے میں اللہ ہم کو یاد آنا، مصیبت میں اللہ ہم کو یاد آنا، خوشی میں اللہ ہم کو یاد آنا. کبیر داس دوہے بہت بولتے تھے، دوہا بول کے گئے، دکھ میں سمیرن سکھ کرے سکھ میں کرے نہ کوئے، دکھ میں سمیرن سکھ کرے سکھ میں کرے نہ کوئے، جو سکھ میں سمیرن کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے. یعنی اللہ عام یہ بندے کی فطرت کے حساب سے بولے. اللہ والے ایسے نہیں رہتے، ویسے اللہ والے ہمیشہ دکھ میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، سکھ میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا بول کے فکر میں رہتے. لیکن ایک انسان کی فطرت بتایا انہوں نے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب آدمی پریشان رہتا اس وقت اللہ کو یاد کرتا، اچھے ٹائم میں بھول جاتا. اللہ تعالیٰ جب اس کی پریشانی کو ہٹا دیا تو اللہ کو بھول جاتا. لیکن اللہ والے ایسے نہیں رہتے، اللہ کے بندے ایسے نہیں رہتے. اللہ کے بندے، اللہ کو چاہنے والے ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے والے رہتے. ریشمی بستر پہ بھی ملتی نہیں راحت کبھی، اور کانٹوں پہ سکون دل دیتا ہے کون. ریشمی بستر پہ بھی اگر کوئی لیٹ رہا کبھی کبھی اس کو نیند نہیں آتی، کبھی کانٹوں بھرے بستر پہ اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا. کون دینے والا ہے سکون؟ کون دینے والا ہے راحت؟ ہم دیکھتے نہیں. سکون سمجھ نہیں، اے سی ہے بول کے اچھا سو گیا بھائی. نیند اے سی سے نہیں آتی، نیند ایئر کنڈیشن سے نہیں آتی، ایئر کولر سے نہیں آتی، فین سے نہیں آتی. نیند اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کون سلا رہا، کون جلا رہا، کون سلا رہا، کون جلا رہا ہم دیکھتے نہیں. یعنی ہم ایسا پلٹے تو اللہ یاد آنا، ادھر پلٹے تو اللہ یاد آنا. زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زبان کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتا. ہمارے قلب میں ہمیشہ یہ کیفیت آنا، ہمارے قلب میں ہمیشہ یہ بات آنا کہ مولا تو کر، تو دیکھا. مصیبت میں ڈالا، مولا میں مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، مصیبت کو دور فرما. راحت میں رکھا، مولا تیرا شکر ہے تو اس قابل سمجھا کہ نعمت مجھ پر عطا فرمایا. نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مصیبتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی ریشمی بستر پہ بھی کبھی راحت نہیں، کانٹوں پہ اللہ تعالیٰ کبھی سکون دل دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو ہم سمجھنا، ہم جاننا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حاجت روائی کر رہا ہے، کیسی ہماری پرورش کر رہا ہے، کیسی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور کیسی ہمارے ساتھ ہے، کیسے کیسے وقت میں ہمارے ساتھ آ رہا. ہم کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف فکر کرنا ہے. جو فکر کرا اس کے لیے علم ہے. تفکر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں. رٹنے والے کے لیے نہیں، فالو کرنے والے راستے نہیں. انہوں نماز پڑھے، نماز پڑھتا ہوں، انہوں 200 مرتبہ ذکر کرے، میں 200 مرتبہ ذکر کرتا ہوں، انہیں 1000 بار فلاں کرے، میں 1000 بار فلاں کرتا. نہیں، فالوور کو نہیں. جو غور و فکر کرتا ہے، جو تفکر کرتا ہے اس کے لیے ہے. جو غور و فکر کرتا ہے یعنی جو اپنی طرف سے فکر کرتا ہے، فالو کرنے والے کو نہیں ہے. فالو کرنا بولے تو انہوں بتانے کے بعد ہم کو بھی اپنی طرف سے سوچنا ہے. 1200 مرتبہ ذکر کرو بولے ہم کو، ہم 1200 مرتبہ ذکر کرے تو 1200 مرتبہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو فکر بھی ہونا کہ 1200 مرتبہ ذکر کرو بولے کئی کو کرو بولے کیا ہم کو آ رہا، کیا اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی کر رہا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرا نہیں کرا. کب کب ہم کو احساس ہو ارے فلاں وقت ایسا کرا، فلاں وقت ایسا کرا، ارے الحمدللہ اللہ میری حاجت پوری کرا. وہ کئی کی تاریخ اللہ سے محبت پیدا ہوتی. بچے ماں باپ سے محبت کیوں کرتے بھائی؟
بچوں کو شروع سے یہ احساس رہتا کہ ماں باپ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو محبت ایک تو فطری محبت رہتی ہے، فطری محبت تو اللہ تعالیٰ رکھا، لیکن بعض بچے بہت زیادہ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ احساس رہتا ہماری ہر ضرورت کو ماں باپ پوری کر رہے ہیں. یعنی جب بچوں کو یہ احساس ہو گیا ان کی محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ جاتی ہے. جو بچے جو پیرنٹس لاپرواہ ہوتے ہیں، جو والدین بچوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ بچوں کی جو محبت ہوتی ہے فطری محبت جتنی ہے اللہ تعالیٰ رکھا اتنی رہتی، زیادہ محبت نہیں رہتی. زیادہ محبت کن بچوں کو ہوتی؟ جو بچوں کو یہ احساس رہتا ارے ہماری ہر ضرورت پیرنٹس پوری کرتے بھائی. جب وہ لوگوں کو احساس ہو جاتا ان کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو بندے کو جب احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی کرا تو بندے کی محبت خود بخود اللہ سے بڑھتے جاتی. بندے کی محبت اللہ سے بڑھتی جاتی. بندے کی محبت بڑھتے بڑھتے بندہ یہ فکر میں لگ جاتا کہ اللہ کیسا خوش ہوتا. یعنی بچے یہ فکر میں لگ جاتے پیرنٹس کو خوش کرنا بھائی اپن، پیرنٹس کو راضی کر دینا بھائی اپن، پیرنٹس کو خوش کرنا. یعنی یہ جو پیرنٹس کو خوش کرنے کی جو کیفیت ہے اس میں وہ لوگ کام کرنا شروع کر دیتے. کیسے کام؟ جس سے پیرنٹس راضی ہوتے. تو بندے کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی تو بندہ ایسے کام کرنے کی فکر کرتا جس سے اللہ راضی ہوتا. اور پیرنٹس کو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. باہر والے آ کے نہیں بولتے تمہارے پیرنٹس اس سے خوش ہوتے اس سے خوش ہوتے. کیوں؟ بچہ دیکھتا کس سے خوش ہوتے، جانتا انہیں خود، سن کے نہیں کرتا. چچا آ کے بولے نہیں میاں تمہارے بابا اس سے خوش ہوتے، نہیں تم کو نہیں معلوم، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں میرے ابا اس چیز سے خوش ہوتے، میں یہ کام کرتا ہوں. باہر والے آ کے بولے تمہارے بابا اس سے خوش ہوتے، نہیں. کیوں؟ انہیں جانتا. یعنی جو بندہ جان کے سمجھ کے محبت میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرا اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کرتا. بچے پیرنٹس کو سرپرائز دے رہے ہیں آج کل خوش کرنے کے لیے، تو پیرنٹس کی محبت بھی بچے سے بڑھ جاتی. ارے بھائی بچہ ہماری خاطر اپنی پاکٹ منی خرچ نہیں کرا، میں اس کو دے رہا تھا 10 روپے روزانہ، وہ 10 روپے میں سے 5 روپے بچا کے 50 روپے کا 100 روپے کا گفٹ میرے واسطے لے کے آیا. یعنی اپنی خواہش کو ختم کر کے میری خواہش کو میرے کو خوش کرنے کی فکر کرا. تو باپ کیا کرتا؟ وہ 50 روپے کی چیز کو قبول کر لیتا، 500 روپے کی دوسری کوئی اور چیز لا کے اس کو خوش کرتا. انہیں اگر خوش ہو گیا تو پھر اپنی حیثیت سے انہیں کام کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے ہماری خوشی کی خیال کرتا. اس لیے بولے اللہ تعالیٰ کون ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرا، میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہوں. بولا ولی یعنی دوست، چاہنے والا، محبت کرنے والا. تو کون میرے دشمن میرے دوست سے دشمنی کا ارادہ کر رہا، میں آتا ہوں اس سے دشمنی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. کون ہے جو مجھ سے جنگ کر سکتا ہے؟ ہم اللہ سے جنگ کر سکتے؟ کون اللہ سے جنگ کر سکتا؟ پھر اللہ کے ولی کو کمزور نہیں سمجھنا. کون اللہ کا ولی ہے نہیں معلوم، اللہ کے ولی کو کمزور نہیں سمجھنا. اس لیے ہم فکر کرنا، جو فکر کرا اس کے لیے رصد ہے، فکر سے رصد ہے. فکر کرے اللہ تعالیٰ دیتا، اپنے قریب کرتا. ہم اللہ سے محبت کرے اللہ ہم سے محبت کرتا. اپنے بندے سے جتنی محبت کرنا ہے اتنی تو کرتا، لیکن بندہ جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا. جب بندہ اللہ کی جانب ایک والش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک ہاتھ آ جاتا ہے. بندہ جب اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے بندے کی طرف آتا ہے. جب بندہ دوڑ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بجلی کے جیسے آ جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، نظر بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے. اس لیے اللہ والے جو بولے وہ پورا ہو جاتا ہے. اللہ والے جو بولے وہ پورا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی زبان سے بول رہے ہیں وہ لوگ. ہم کوشش کرنا، فکر کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنا. اللہ اس کے منشا کیا ہے پہلے دیکھنا، پہلے اس کے منشا سمجھے تو اس کو خوش کر سکتے. پیرنٹس کے منشا کو، پیرنٹس کس سے خوش ہوتے پہلے اس کو بچے کو سمجھنا پڑتا. سمجھا انہیں تو وہ کام کرتا پھر اس کو خوش کرتا. تو ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس کو سمجھے، اگر اس کے منشا کو پورا کرے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، محبت کرتا. پھر ہم بھی اللہ سے محبت کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو جاتا. جب اللہ دوست ہو گیا، حمید بھائی کسی کے دوست ہے وہ تو ایسے پھر نہیں سمجھو گا، نہ پیسے کی فکر ہے نہ پاور کی فکر ہے، سب حمید بھائی دیکھ لیتے ہے نا. ایسا ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا. ایک طاقتور آدمی سے اگر دوستی کا احساس ہو گیا تو پھر ہم کیا کرتے؟ طاقتور دوست انہیں دیکھ لیتا ہوں اپنے کیا ہے، کون آتے، کون لڑتے میرے سے، لڑتے ابھی بلا رہا ہوں ہے نا. اگر کسی سے دشمنی کی بات ہو گئی، طاقتور دوست کا اگر ان کو احساس ہو گیا تو ہم کسی سے ڈرنا چھوڑ دیتے. جب اللہ ہمارا دوست ہو گیا بلکہ ہم کو احساس ہو گیا تو
ہم کسی سے، اس لیے اللہ والے کبھی کسی سے ڈرے نہیں. ان کو معلوم ہے سب سے طاقتور کون ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. جب میں مصیبت میں رہوں گا برابر اللہ میری مدد کرے گا. دوست کی مدد کو آتا اللہ کو بندے کو معلوم رہتا. وہ یقین کے ساتھ انہیں ہر وہ شخص جو دین کے خلاف کام کرا، اللہ کے خلاف کام کرا، بالکل کھل کے دشمنی کرتا، بولتا میرے کو فکر نہیں ہے، میرے پیچھے بڑی پاور ٹھہرا ہوا ہے. یہ احساس ہم کو ہونا کب ہوتا؟ جب ہم دین کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے. انشاءاللہ اب ہم اللہ کا منشا کیا ہے، دین کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اتوار کے جمعہ کے دن ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موجود ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما. انہیں صحت کاملہ عادلہ مستملہ عنایت فرما. ان کے علم ہی فیضان سے میں مالا مال فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.